دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج کے خلاف مشترکہ کارروائیوں اور مضبوط لاہے عمل کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان کی سلامتی کو ایران اور خطے کی سلامتی سمجھتے ہیں۔ ہماری یہاں موجودگی دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ پاکستان ایران کی سیکیورٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے، دہشت گردوں کو کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے۔ پاکستان اور ایران کی سرحدوں پر دہشت گردوں کو تیسرا ملک سہولت فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ کارروائی کریں گے۔ جلد ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تنقید پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ As far as the criticism is concerned, we have no issue. Go ahead, criticize it. تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے، معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کارروائی نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم، ڈی جی ایف آئی کو صحافیوں سے ملاقات کی ہدایت۔ ایف آئی کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا، آزادی صحافت آئین میں دل کھول کر تنقید کریں، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے فکر نہیں۔ اٹارنی جنرل نے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، تنقید ضرور کریں، تضحیک عجیب بات ہے۔ بدقسمتی سے یوٹیوب پر دوسروں کو گالیاں دینا ذریعہ معاش بن گیا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں پر تشدد کی رپورٹ 2 ہفتے میں طلب کر لی۔ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اسپیکر کی رولنگ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دی، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات عام نہیں ہوتے، وہ محض افسران نہیں ہوتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جہاں آئینی سوال ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے معاملات دیکھ سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، آپ کیا اب چاہتے ہیں؟ وکیل نعیم بخاری نے کہا، چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کا عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف اسد قیصر کی نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے، پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ ریاست ہمیں نہیں بچا سکتی تو اجازت دے۔ پیپلز پارٹی ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، ایم کیو ایم کارکن فراز کو رات 2:45 بجے شہید کیا گیا۔ گولی چلانے والے کے ساتھ پولیس موبائل کھڑی تھی۔ اگر پولیس والے چاہتے تو قاتل پکڑا جاتا۔ پولیس والے زخمی فراز کو لے کر ڈھونڈتے رہے اور جب اسپتال پہنچے تو وہ دم توڑ گیا۔ یہ اس شہر کو دوبارہ را کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا ڈاکٹر عاصم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا جواب، کہا، مصطفیٰ کمال نے ہم پر را کے ایجنٹ کا الزام لگایا جو حیران کن ہے۔ وہ سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے میں ان سے کوئی تگڑا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد میں زیبسٹ کے سیشن میں شریک ہوں گے۔ طلباء کے سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ میری بچی کا فرسٹ ایئر کا ہے، میٹرک میں 92% تھی۔ ابھی اس کی جو ہے 2 پیپروں میں اس کی بہت زیادہ پرسنٹ گرا۔ جب ظاہر ہے اتنی ہماری تو انکم بھی نہیں ہے، اس پہ یہ سب طریقہ ہے۔ ہمیں تو اعتماد بہت کمی ہے۔ میٹرک میں 88% آئی تھی اور مجھے اتنے سارے سبجیکٹس میں فیل کر دی۔ بہت غلط کر رہے ہیں، ان کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے۔ 9
नौवीं 10वीं में नुमाया नंबर लेने वाले कराची के तलबा की इंटर साल अव्वल में सप्लियां या इंतहाई कम नंबर। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी के लिए आने वाले तलबा के वालिदैन परेशान। कहा एक एक पैसा जोड़कर बच्चों की तालीम पर लगाते हैं। बच्चे पढ़ने वाले और मेहनती हैं, इसके बावजूद ऐसा खराब नतीजा आया। एक शहरी ने कहा, राइडर हूं, पहले 2 बच्चों की तालीम पर पैसे खर्च किए, अब दोनों की स्क्रूटनी के लिए फीस देना पड़ी। और सिंध में आवारा कुत्तों की भरमार और एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा, कुत्ते के काटने पर इंसानों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती, ये कुत्तों को क्या वैक्सीन लगाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने आवारा कुत्तों की शिकायत के लिए कमरे अदालत से हेल्पलाइन पर कॉल की, जो किसी ने रिसीव नहीं की। पॉडकास्ट सिस्टम से आवाज आती रही। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज प्रोग्राम सिंध को तलब कर लिया।